ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وصدقه المولانا الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج حالات حاضرہ سے میں نے سورہ الحجرات کی 10ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اے مومنو تم آپس میں بھائی ہو اور آپس میں صلح کرو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو. ایسے کئی آیتیں اللہ رب العزت خاص طور پہ مومن پہ نازل فرمائی ہے کہ تم آپس میں اختلاف نہ رکھو. موجودہ اس ویک میں مسلسل طور پر کچھ ایسے بیانات سننے میں ملے جو علماء آپس میں شیطان کے شکار بن رہے ہیں. نظریاتی اختلافات سے آپ کسی کو مسلم سے غیر مسلم نہیں کر سکتے. فقہ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں سے جو چھوٹے معاملات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو کافر نہیں کھڑا کر سکتے. حدیث مبارکہ یہ ہے کہ دو میں سے اگرچہ وہ کافر نہ ہو جس کو آپ کافر کہہ رہے ہو تو پھر وہ دو میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اس کو دوبارہ رجوع کرنا پڑتا ہے. اگرچہ وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح دہرانا پڑتا ہے کہ بغیر کسی وجوہات اور تحقیق کے آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. خاص طور پہ آپ کا اپنا مومن بھائی جو اسی کلمے پہ ایمان لے آیا ہو. ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت جو ہم بحث و مباحثے میں پڑھتے ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہے, اگرچہ کوئی اختلافات کرتا ہے آپ سے جس کا تعلق رکون اسلام یا ذرائع اسلام سے نہ ہو تو آپ اس پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے, حتیٰ کہ وہ ستون اسلام اور رکون اسلام سے اختلاف کر رہا, اس کے باوجود آپ کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے, اس کو بڑے ہی پیار سے بتانے کے لیے کہا گیا ہے. آپس میں صلح کرو. فاصلحوا اخویکم
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم آپس میں صلح کرو. اور جب اس کو سمجھانے کی بھی بات آ رہی ہے، اللہ اکبر، اگرچہ آپ پیشنٹس کھو دیے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. سمجھانے میں اگرچہ پیشنٹس کھو دیے آپ، وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، بڑی نصیحت سے، بڑے ہی پرخلوص انداز میں، بڑے ہی محبتانہ انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. حتیٰ کہ تم اس سے بحث کرو تو اپنے غصے کو قابو میں لے آؤ. تم سے مسکرایا جا بھی نہیں رہا ہے تو مسکراؤ. وہ کہتے ہیں رونا نہیں آیا تو رونے والی صورت تو بنا لے، ہنسنا نہیں بھی آئے تو ہنسنے والی صورت بنا لے. وَجَادَّ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم کسی سے بحث بھی کرو تو تم حسن سلوک سے پیش آؤ. پھر جھگڑا ہو رہا ہے سیکٹ پہ، جھگڑا ہو رہا ہے سیکٹ پہ. میں نے اس گفتگو میں فوری طور پر سورہ نحل کی آیت بھیجی جو ایک بحث کا موضوع بن چکا تھا. بہت ہی غلط انداز میں دو مومن آپس میں اتنی اختلافی گفتگو میں حدیں پار کر چکے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ تو جانور کی اولاد ہے، اگرچہ تو یہ نہ کرے تو وہ ایسے جانور کی اولاد ہے، یا پھر تو اپنے باپ کے نطفے سے نہیں ہے. یہ بڑا مشہور اداکار ہے دین و دنیا میں قادر خان. دین و دنیا میں یہ اداکاری کرتا ہے. اس کے دو لفظی معنی ہوتے ہیں. تو جب آپ کہہ رہے ہو تو یہ جو غیر شرعی شرط رکھ کر آپ کہہ رہے ہو کہ اگرچہ تو یہ نہ کرے تو ایک باپ کے نطفے کی اولاد نہیں. گویا آپ اس کو حرام کی اولاد سے مخاطب ہو رہے ہو. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، بڑے ہی پرخلوص انداز میں، نہایتی عاجزانہ گفتگو سے آپ پیش آؤ. اور بحث بھی کرو تو پھر ایسی بحث کرو کہ سامنے والا آپ کی گفتگو سے ناراض نہ ہو جائے. جس طرح سے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ایک صحیح البخاری سے حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہر کوئی، ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحتیں سیکھتے تھے، ہر اچھے معاملات کی جائزہ لیتے تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس شیطان کے آنے والے فریب سے آگاہ فرمائیے.
چونکہ جاہلیہ کا دور ختم ہو گیا، ہر معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بالمشافہ پانی کی طرح شفاف آپ کے سامنے ہر چیز رکھی جا رہی ہے۔ اس دور میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ اب تو معاملات اچھے چل رہے ہیں یا رسول اللہ، ایسا کون سا نقصان کا وقت بھی ہوگا جو شیطان ہم لوگوں پہ پھر دوبارہ غالب ہوگا، یا پھر ہم اس کے جال میں، اس فریب کے جال میں پھنسیں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں بے شک شیطان دوبارہ مومن کے درمیان میں ہر گھریلو معاملات میں ہر جگہ شیطان مداخلت کرے گا، شیطان آپس میں اختلاف پیدا کرے گا۔ تب تم میرا جو عمل ہے، میرے جو صحابی اجمعین کا عمل ہے، تم اس پہ عمل کرنا۔ اب اس پہ عمل کرنا، ہم کہاں تک عمل کر رہے ہیں؟ یا پھر ہم اپنے اپنے فرقے کی دیواریں کھڑی کر لیے؟ اگرچہ میں اس 73 فرقے کی بات کو مکمل کرتا ہوں، ہر آدمی، ہر شخص زبان پہ اٹھا کے کہتا ہے کہ 73 ہوں گے، ایک حق پہ ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے۔ یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی۔ بے شک 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، اور ایک حق پہ ہوگا۔ تو یہ جو 73 بنے ہیں، اس کے ایک سے ٹوٹ کے بنے ہیں 72۔ تو کیا تم بیٹھ کر سوچو کہ اس 72 کے حصے ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک کوئی بھی فرقے کا نام و نشان نہیں تھا؟ تو گویا جو انسان کے بنے ہوئے فرقے ہیں، تم اس کے حصے بن رہے ہو۔ قرآن و حدیث سے وضاحت کر دیں ان فرقوں کی۔ حدیث مکمل ہوتی ہے جو یہ ایک فرقے میں سے جتنے منافقین ہیں یا آنے والے منافقین ہیں، روز قیامت تک وہ جو مزید 72 بنائیں گے وہ جہنمی۔ تو ہم کو اپنی خود کا مقام ہمیں سوچ کر جواب طلب کرنا ہوگا، کیا ہم ان میں سے ہیں جو ان 72 کو فروغ دے رہے ہیں؟ بے شک اللہ رب العزت قرآن میں واضح طور پر اس فرقوں پر تاکید فرما رہا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین فرقوا دینہم۔ اللہ رب العزت فرقے پسند نہیں فرماتا ہے دین اسلام میں۔ تم ان کو انکار کر دو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے ساتھ نہ ٹھہرو۔ جب اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذریعے، اپنی قرآن کے ذریعے ہمیں تاکید فرما رہا ہے کہ تم ان فرقوں کے جھگڑوں میں نہ پڑو، ہم بالکل اسی ہی مخالفت میں عمل کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان ہم سب کو بھٹکا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو، ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ۔